ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج میں آپ سے شیئر کروں گی کہ ہم کن کن وسیلوں سے دعا مانگ سکتے ہیں، کن چیزوں کا وسیلہ ہم اپنے رب کو دے سکتے ہیں، جو حدیث میں آئے، جو قرآن میں آئے، اور ہر مسلمان کو اس بات کی معلومات ہونی چاہیے، لازم۔ سورہ اعراف میں اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے ناموں کے ذریعے اللہ کو پکارو، مطلب آپ اللہ تعالیٰ کا نام پڑھو، اللہ تعالیٰ کے نام پڑھ کر اللہ کو پکارو، اس کی تعریف کر کے۔ تو یہ بھی ایک وسیلہ ہے کہ اللہ پاک ہمیں خود بتا رہے ہیں کہ تم میرے ناموں سے مجھے پکارو، اچھے اچھے ناموں سے۔ تو آپ اللہ تعالیٰ سے اس کے ناموں کے ذریعے اسے پکارو، اس کے ناموں کا اسے وسیلہ دو۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نیک اعمال کے بھی وسیلے پیش کر سکتے ہیں اپنے رب کو۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ 3 لوگ غار میں پھنس گئے، سب نے ایک ایک اعمال کا وسیلہ پیش کیا تو وہ پتھر ہٹ گیا۔ مطلب ہمیں اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ آپ نیک اعمال کا وسیلہ بھی دے سکتے ہو۔ اس کے بعد سورۃ البقرہ میں اللہ پاک کیا فرماتے ہیں کہ نماز سے اور صبر سے مدد حاصل کرو۔ کتنی بڑی آیت ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم یہ کہنا شروع کر دیں کہ اے نماز میری مدد فرما یا اے صبر آ کے میری مدد کر، بالکل نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ذریعہ بنایا ہے کہ اس ذریعے سے ہم اللہ کی مدد حاصل کریں، نماز پڑھتے رہیں اور صبر کہتے رہیں اور اللہ کو پکارتے رہیں، تو انشاءاللہ اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ جبرائیل کے ذریعے میری مدد فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ اے جبرائیل تو میری مدد فرما، بالکل نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اے اللہ تو میری مدد فرما، لیکن ذریعہ کون؟ حضرت جبرائیل۔ تو مدد آپ نے اللہ سے ہی مانگنی ہے، لیکن ذریعہ حضرت جبرائیل بنے۔ جس طرح فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں، تو ہم فرشتوں سے تھوڑی نہ کہیں گے کہ بارش برسا دو، ہمیں رزق دے دو، ہمیں فلاں چیز دے دو، بالکل نہیں۔ وہ تو ڈیوٹیوں پہ لگے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں پکارنا اللہ ہی کو ہے، ہم نے مانگنا صرف اللہ ہی سے ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، جیسے کہ قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جتنے بھی معجزے آئے تو ساتھ کیا آیا کہ اللہ نے ان کی مدد کی روح القدس سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی کیا۔ فرشتوں کی تو ڈیوٹیاں ہیں، لیکن ہم نے مانگنا صرف اللہ سے ہے۔ جس طرح سورج ہے، وہ کیا کیا کام کر رہا ہے، اس طرح اگر ہم ظاہری مانگ سکتے تو سورج کتنا بڑا کام کر رہا ہے۔ اس کی روشنی سے ہم سبزیاں اگاتے ہیں، اس کی روشنی کی وجہ سے دن ہوتا ہے، چھپ جاتا ہے تو رات ہو جاتی ہے۔ اگر سورج نہ نکلے تو یہ زمین تو تباہ اور برباد ہو جائے، ہم کتنے دن کھا پی لیں گے؟ اگر ہم سمندر سے مچھلیاں نکال کر کھائیں، جانور کھانا شروع کر دیں تو کتنے دن؟ تو کیا ہم سورج کو پکار سکتے ہیں یا ہم اس کی عبادت کر سکتے ہیں؟ وہ تو سب سے بڑا مشکل کشا ہے، لیکن اللہ نے صرف اس کو ذریعہ بنایا، اس کی اللہ پاک نے ڈیوٹی لگائی، ہم اس سے مانگ نہیں سکتے۔ اس کے بعد آپ کسی بھی نیک آدمی سے دعا کروا سکتے ہیں جو آپ کے سامنے موجود ہو، جیسا کہ صحابہ اکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کروائی۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے تو حضرت عمر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو لے گئے اور فرمایا کہ اے اللہ اب تیرے نبی ہمارے ساتھ نہیں رہے، تو جو آپ کے سامنے موجود ہو، نیک انسان ہو، آپ اس سے بھی دعا کروا سکتے ہیں، لیکن وہ موجود ہو جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، جو اپنی قبروں میں ہیں، آپ انہیں نہیں پکار سکتے، آپ ان سے مدد نہیں مانگ سکتے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں کیا فرماتے ہیں کہ تم تو ایسوں سے مدد مانگتے ہو، ایسوں کو پکارتے ہو جو یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ کب اٹھیں گے، ان کو کب اٹھایا جائے گا۔ تو ظاہری اسباب ہم اپنا سکتے ہیں۔ جو حق بات میں نے آپ تک پہنچائی، اللہ پاک اسے آپ کے دلوں میں اتارے اور ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابیاں نصیب فرمائے، آمین۔